بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ولید صاحب اور ان کی بوڑھی بیوی کی ہے، جن کے سگے بیٹوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور پھر امام مسجد نے ان پر ترس کھاتے ہوئے انہیں ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کہانی کارنر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ولید صاحب کی کہانی ان کی زبانی۔ میرا نام ولید ہے، میں بہاولپور کے علاقے شاداب کالونی کا رہنے والا ہوں۔ میری اکلوتی اولاد میرا بیٹا ہے۔ میں نے جب سے بیٹے کی شادی کی، فقط 1 ماہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہا ہے۔ اس کے بعد بیوی کے کہنے پر میرے بیٹے نے خود کو ہم سے الگ کر لیا اور بیوی کے ساتھ گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے یا میری بیوی نے اپنے بیٹے سے کسی قسم کی شکایت نہ کی، بلکہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ چلو آتے جاتے ہوئے ہم اپنے بیٹے کی شکل تو دیکھ لیتے ہیں نا۔ تمام والدین کو ان کی اولاد بے حد عزیز ہوتی ہے، اور خاص کر جن کے پاس اولاد کی صورت میں صرف ایک ہی بچہ ہو، ان کو اور بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میرا بیٹا مزمل بھی ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بیٹے مزمل کی جب عمر 4 سال تھی تو میں، میری بیوی اور بیٹا مزمل مارکیٹ سے واپس پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ مزمل اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا اور میں ان سے پیچھے تھوڑے فاصلے پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم سیوریج والے گندے نالے کے کنارے پر چلتے آ رہے تھے۔ کنارے پر بے حد کچرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک مزمل کو کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا نظر آیا تو وہ ماں کی انگلی چھوڑ کر کھلونا اٹھانے کے لیے کچرے کے اوپر سے چلنے لگا۔ خیالی میں مزمل کا پاؤں پھسلا، وہ گر کر کروٹیں لیتے ہوئے سیوریج کے اس نالے کی طرف جانے لگا۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی نے بجائے مجھے آواز دینے یا کسی اور سے مدد مانگنے کے خود اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹے کے پیچھے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ یہ تک نہ سوچا کہ اس نالے میں کتنی غلاظت ہے، نہ ہی نالے کی گہرائی کے متعلق سوچا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اس نالے میں ڈوب جاؤں گی تو شاید میری لاش نکالنے کے لیے بھی کوئی اس غلاظت سے بھرے ہوئے نالے میں نہیں اترے گا۔ جب مزمل کی ماں یعنی میری بیوی نے نالے میں چھلانگ لگائی تو میری نظر بیوی پر پڑ گئی۔ میں بھی دوڑ کر نالے کے کنارے پر پہنچا اور اندر چھلانگ لگا دی، مگر نالے میں گرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ مزمل ابھی کنارے سے لڑکتا ہوا آ رہا ہے اور میری بیوی کنارے کے ساتھ پہنچ کر باہوں میں دوپٹہ بچھائے کھڑی ہے۔ گندی گیسز کی وجہ سے بمشکل سانسیں لے رہی ہے، مگر اس کے باوجود میری بیوی نے مزمل کو نالے میں گرنے سے پہلے ہی ممتا کی آغوش میں سمو لیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ہم لوگ گندے نالے سے باہر نکلے اور گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر نہا دھو کر غسل کرنے کے بعد بھی میری بیوی کو سانس لینے میں دشواری برقرار رہی، تو میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے پر ڈاکٹر صاحب نے کسی زہریلی گیس کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ اس گیس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے آپ کی بیوی کے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہیں۔ میں کچھ دوائیں دے رہا ہوں، یہ عام حالات میں تو نارمل انداز میں سانس لے سکیں گی، مگر تنگ جگہوں میں ان کی سانس پھول جایا کرے گی اور زیادہ دیر تک اس حالت میں رہنے سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں دوائیں لینے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ جب میری بیوی کچھ صحت مند ہو گئی اور نارمل انداز میں سانس لینے لگی تو مزمل کے گرنے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم باہوں میں دوپٹہ پھیلا کر کیوں مزمل کے نیچے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو میری بیوی نے گود میں سوئے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے مجھے جواب دیا کہ میں نے باہوں پر دوپٹہ ڈال کر مزمل کو دوپٹے میں اس لیے سمو لیا تھا کہ کچرے کے ڈھیر پر سے پھسل کے گرنے کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ میرے بیٹے کو پتھر لگ کر زخم نہ ہو گیا ہو، کانچ یا کوئی لوہے کی چیز چبھنے سے زخم نہ لگ گیا ہو، اور اگر زخم لگ گیا ہو میرا ہاتھ بیٹے کو پکڑتے ہوئے کہیں اس کے زخم پر لگ نہ گیا ہو تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میری بیوی کے لفظوں سے ممتا کی واضح جھلک نظر آ رہی تھی۔ میرا دل بے ساختہ بھر آیا، میری آنکھوں میں نمی چھا گئی اور میں سوچنے لگا کہ میری ماں بھی مجھے اتنی ہی محبت کرتی ہوں گی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے پاؤں دھو کر پیتا۔ وہی مزمل جب جوان ہوا، جہاں تک ممکن تھا اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اور پھر جو ہی اس کی شادی کی
اس نے شادی کی 1 ڈیढ़ ماہ بعد ہی ہم سے علیحدگی کر لی اور بیوی کو لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ پہلے 1.5 سال تک وہ ہم سے بولتا رہا، خیریت پوچھتا رہا اور ہمارے پوچھنے پر اپنی خیریت بھی بتا دیتا، مگر بعد ازاں یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کبھی ہم بے قرار ہو کر مزمل کی خیریت پوچھ لیتے تو وہ ہمیں اکھڑ کے جواب دیتا اور ہمیں غلیظ گالیاں مخلصات سناتا۔ آہستہ آہستہ مزمل کے خوف کی وجہ سے ہم نے مزمل سے اس کی خیریت پوچھنا چھوڑ دی۔ اب صبح صبح وقت تہجد اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے اور مزمل کی خیر و سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد منتظر نگاہوں کے ساتھ مزمل کا گھر سے نکل کر دفتر جانے کا انتظار کرتے رہتے تاکہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکے، اور اسی طرح واپسی پر بھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتے۔ اگر مزمل مغرب کی اذان تک نہ پہنچتا تو مزمل کی ماں کی نماز مغرب طویل ہو جاتی اور وہ مزمل کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھنے لگتی۔ تب تک مصلی پہ رہتی جب تک میں اسے جا کر مزمل کی خیر خیریت سے واپسی کی خبر نہ دے دیتا۔ مزمل کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو مزمل کی بیوی نے مزمل سے کہا کہ اپنے والدین کو اوپر والے پورشن میں بھیج دو، کیونکہ وہ صرف 2 ہیں جبکہ ہم 4 لوگ ہیں۔ بچوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے، اوپر ایک تو جگہ تنگ ہے، دوسرا بچوں کی سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ مزمل نے بیوی کے کہنے پر ہمیں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کا حکم سنا دیا۔ میں نے اور میری بیوی نے لاکھ منتیں کی، اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم بار بار سیڑھیاں اتر اور چڑھ نہیں سکتے، ہم بازار سے کچھ خرید کر لائیں تو اوپر لے جانا مشکل ہوتا ہے، اب ہمارے بوڑھے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ اب سیڑھیاں چڑھوں تو میری سانس پھول جاتی ہے، مگر مزمل نہ مانا اور ہماری دلیلوں کو محض بہانہ قرار دے دیا، یہاں تک کہ اپنی بوڑھی ماں کے منہ پر 2-3 تھپڑ بھی چڑھا دیے۔ ہم لوگ چپ چاپ اوپر شفٹ ہو گئے۔ اب بھی ہم منتظر نگاہوں کے ساتھ کھڑکی سے بیرونی دروازے پر نظر جمائے مزمل کے آنے اور جانے کے وقت دیدار کا انتظار کرتے رہتے، مگر مزمل نے کبھی ہماری حالت نہ پوچھی۔ وقت گزرتا رہا، مزمل کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ مزمل کی بیوی نے اپنے بچوں کو ہمارے بارے میں الٹا سیدھا سکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مزمل سے کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر والے پورشن میں کھیلنا اور پڑھنا ہوتا ہے، مگر ہمارے دادا دادی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے اور نہ ہی پڑھنے دیتے ہیں۔ دوسرا، وہ دونوں اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے پورشن کی اچھی طرح صفائی بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے اس بدبو کے متعلق پوچھتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ مزمل جو آج تک اپنی بیوی کی مانتے آیا تھا، اس بار بھی بیوی سے ہی اس مسئلے کا حل پوچھا تو بیوی نے کہا ان کو کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو۔ مزمل نے بنا جھجکے بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے والدین کو گھر سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ جب ہم نے مزمل کی بات ماننے سے انکار کیا تو مزمل نے تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر ہم دونوں میاں بیوی کو دروازے سے باہر پھینک دیا اور کہا تم جیسی بدبو کی گٹھلیوں کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ ہماری لاکھ منت سماجت پر بھی مزمل ہمیں گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوا تو مجبوراً ہم لوگ امام مسجد کے پاس آئے اور اس کی منت سماجت کی تو اس کے ریفرنس سے ایک فلاحی ادارے میں جگہ مل گئی۔ ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فلاحی ادارے میں رہ رہے ہیں۔ میں اپنی اس کہانی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن اور حدیث میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ والدین کی خدمت والدین کی قربانیوں کی خاطر نہ سہی، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سمجھ کر ہی کر دیا کریں۔